کہ مرید کا ایک واقعہ کہ جناب ابو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب نظام الدین اولیاء یہ ایک ہی وقت کے بزرگ ہوئے، اور ایک کلندر ہے اور ایک قطب الافطار ہے۔ آپ کے ایک مرید جناب میر خسرو بہت معروف مرید ہے آپ کے، جناب ابو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں جمعرات کے دن محفل ہوا کرتی تھی، ذکر اذکار کی محفل ہوا کرتی تھی، اور جناب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے خسرو، آپ نے نہ ہر جمعرات کو جناب کی محفل میں جایا کرنا ہے، ابو علی کلندر کی محفل میں۔ وہ جانا شروع ہو گئے، ایک جمعرات، دوسری جمعرات، تیسری جمعرات۔ ایک دن سب کے درمیان بیٹھے بیٹھے ابو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کہ تم کس کے مرید ہو؟ تو فرمایا میں نظام پاک کا مرید ہوں۔ فرمایا اچھا یار، میں نے نا تمہارے پیر کو حضور کی مجلس میں کبھی نہیں دیکھا۔ جناب میر خسرو، مرید کے لیے بڑا امتحان کا ٹائم ہے کہ کوئی کہتا ہے تیرا پیر کچھ بھی نہیں۔ اچھا، لیکن آپ نے رے استقامت کے ساتھ، لیکن اندر سے ٹوٹ گئے، شرمندگی کے ساتھ نا کیا، یہ کیا ہو گیا لوگوں کے سامنے، اور میرے پیر کے بارے میں یہ بات کی۔ خیر، انہوں نے امر نہیں چھوڑا، نظام الدین اولیاء کا امر نہیں چھوڑا، جاتے آتے رہے، لیکن اس دن کے بعد، اس بات کے بعد بوجھل رہنا، پریشان، ہر وقت پریشان رہنا، اور خوشی کا اظہار کوئی نہیں، چہرے پہ رونق کوئی نہیں۔ ایک دن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ خسرو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بات پوچھی؟ نظام پوچھے ابو علی کلندر نے کوئی سوال پوچھا آپ سے؟ یہ پوچھا ہے کہ ولی ہے، اہل نظر ہے، کشف اہل ہے۔ اس نے خود بتایا جناب نظام الدین اولیاء نے کہ ابو علی کلندر نے، ابو علی نے، شرف الدین نے کیا یہ سوال کیا تم سے کہ تمہارے پیر کو تو میں نے کبھی مجلس میں نہیں دیکھا حضور کی؟ فرمایا ہاتھ باندھ دے کے سرکار، ہاں جی، انہوں نے یہ کہا۔ فرمایا آئندہ اگر یہ سوالوں پوچھے نا، انہوں نے کہنا کہ جناب آپ تو جاتے ہیں نا حضور کی مجلس میں، تم مجھے بھی لے لو، میں اپنے پیر کو خود تلاش کر لوں گا۔ چلے گئے، جناب ابو علی کلندر کی محفل میں بیٹھے جا رہے، جناب نے بھی وہی سوال کیا کہ ہاں اپنے پیر سے بات کی تھی جو میں نے آج تمہارے ساتھ کی؟ جی سرکار۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ فرمایا جی میرے پیر صاحب نے فرمایا جی کہ ابو علی کلندر صاحب کو فرمانا کہ جناب آپ تو جاتے ہیں نا محفل میں، حضور کی مجلس میں، مجھے بھی لے جائیں، میں اپنے پیر کو خود تلاش کر لوں گا۔ اتنی بات کرنی ہوئی کہ جناب ابو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا ہاتھ امیر خسرو کے سینے پہ رکھا اور فرمایا آنکھیں بند کرو، اور اگلے ہی لمحے حضور کی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ اجمعین، تمام اولیاء اپنی اپنی شان کے مطابق اپنے اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب امیر خسرو اپنا یار تلاش کر رہے ہیں، اپنا مرشد تلاش کر رہے ہیں کہ کدھر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو جس کا عاشق ہو نا، کیا ہے نا کہ جو کوئی جس کا عاشق ہوگا اس سے دیگر کرتا، سو سو مکر بہانے کر کے پوری مرنے مردا۔ اس کی نظریں امیر خسرو کی صرف اور صرف اپنے پیر کو تلاش کر رہی ہیں۔ اسی اسلام میں تخت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اے خسرو کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں۔ میں تمہارا پیر یہاں نہیں ہے، تمہارا پیر یہاں نہیں ہے، یہ پہلی مجلس ہے، آگے ہوگا دوسری مجلس میں۔ دوسری مجلس میں پیش ہوئے، ادھر بھی وہی چکر، تلاش کر رہے ہیں اپنے پیر کو، ادھر بھی وہی منظر، نہیں ملے بھی۔ پھر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خسرو کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے مرشد کو ہی تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا ادھر نہیں ہے، تیسری مجلس میں جاؤ، ادھر شاید ہو۔ تیسری مجلس میں گئے، پھر وہی منظر، تمام اولیاء اللہ، تمام صحابہ اجمعین، اہل بیت اطہار، جو معاملہ سب اپنے اپنے منصب پہ بیٹھے ہیں، اور خسرو اپنا پیر تلاش کر گھوم رہے، نظر تلاش کر رہی ہے۔ پھر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسرو کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمام مجالس میں حضور کی ہستی، پھر بار 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 ایک ہی سوال۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مجلس میں سرکار جو حاضرین ہیں، ناظرین ہیں نا، ان کی شان کے مطابق سرکار کا دیدار کر رہے ہیں۔ اچھا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھویں، ساتویں، یہی سوال خسرو کا بھی یہی سوال، اور جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی سوال ہے کہ جناب کیا تلاش کر رہے ہو؟ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری نظریں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ ساتویں مجلس ادھر بھی تلاش کر رہے ہیں، کوئی نہیں ملا۔ پھر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسرو کس کو تلاش کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو آخری مجلس ہے، اس کے آگے تو بات ختم ہے، میرا پیر ادھر بھی نہیں مجھے تک مل رہا۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے دو ہستیاں بیٹھی تھی جنہوں نے نقاب اڑے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنے رومال تھے انہوں نے چہرے پہ، اور چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ ان کا پردہ ہٹاؤ۔ یہ جو سامنے ہستی بیٹھی ہے نا، دو ہستیاں بیٹھی، ادھر والی کا پردہ ہٹاؤ۔ انہوں نے پردہ ہٹایا، اور جناب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بعد میں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسری ہستی کا بھی چہرے سے نہ ہٹاؤ پردہ۔ دوسری کا ہٹایا، جناب میرا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات۔ اور جب خسرو نے اپنے پیر کو دیکھا نا، لپک کے اپنے مرشد کے قدموں میں چلا گیا، اپنے مرشد کے قدموں میں چلا گیا۔ اب دیکھا کہ اب ظاہری بات ہے حضوری کروانے والا ہے جناب شرف الدین بغلی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے اسی اسلام میں نا کہ یہ اب کوئی راز کھل نہ رہے، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا فوراً۔ آپ اسی کیفیت میں مست، یعنی کہ محویت میں گم ہو گئے، اسی چکر میں نا وہ جناب صبح ہو گئی، آپ واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ گھر چلے گئے جناب، جب گھر پہنچے ہیں تو اور ایک کیفیت بن گئی، رات گزری، صبح بھی وہی کیفیت تاری، پھر بے ارادہ طور پہ، غیر ارادی طور پہ زبان سے ایک ہی لفظ جاری ہو رہے۔ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، بہر سو رب سے بسمل بود شب جائے کے من بودم۔ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی کل، جس جگہ پہ میں تھا، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم، کہ ادھر رقص بسمل ہو رہا تھا، یعنی کہ رقص بسمل کہتے ہیں کہ تڑپنا، پھڑکنا۔ جیسے ایک روئی ہے نا، تیل کے اندر جاتی ہے، اسے جلاتے ہیں دیا، اس کی جو لو بے ساختہ تڑپتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں رقص بسمل کرنا۔ اس کی طرح فرمایا تمام اولیاء جو تھے ہر طرف رقص بسمل ہو رہا تھا جہاں میں کل رہا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں پری پیکر نگاری سرو قد لالہ رخساری، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ کہتے ہیں جی پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، پری پیکر، پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اور اس کے رخسار لالا، ایک سرخ سیب کی طرح، ایک جیسے اپنا جلتا ہوا انگارہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا خوبصورت انگارے کی طرح اس کا چہرہ، وہ ہستی تھی۔
اور جو دل تھا نا اس کے اوپر ایک آفت سی پڑی تھی کہ یار میں نے کیا دیکھ لیا، اپنا ہیبت اس کی اپنا محبوبیت کے مقام پہ پہنچ گئے، مجھے نہیں پتا لگا۔ اچھا فرماتے ہیں کہ رقیبہ گوش بر آواز او در ناز من ترسا، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودم۔ رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے، وہ ناز میں تھا۔ رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے اور میں ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا، وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا کل رات کے جہاں میں تھا۔ اور آگے آخر میں انہوں نے فرمایا، یہ سارا کلام ہے محویت کا، جذب کے مقام پہ۔ آگے فرماتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، کہ محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ فرماتے ہیں کہ اے خسرو لامقام ہے، خدا خود موجود تھا میرے مجلس کی صورت میں، خدا خود میرے مجلس کی صورت میں وہاں موجود تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی رونق تھے کہ جہاں کل تو تھا۔ یہ سارا بات ہے کہ مرشد جو ہے نا، اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ امیر خسرو تک پہنچے، امیر خسرو نظام الدین اولیاء بھی بہت اعلیٰ کے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ولی تیار کیے ہیں، مثال چراغ الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت سارے، جتنا نظام سلسلہ سارا ان کا ہے۔ اس میں ایک تو ہے کلندر کی شان بیان کرنا، ظاہر کرنا اسے کہ یہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد اپنی محنت بھی کوئی نہیں لگی، خسرو کو کسی کے ہاتھ سے پہنچا دیا، اور خسرو سمجھ رہا کہ میں اپنے پیر کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ ساتوں کی ساتوں مجلسیں ڈھونڈ رہا ہے اسی چکر میں۔ بہانہ کیا بنایا؟ مرشد کو تلاش کر، مرشد ہے کہ نہیں ہے، لیکن ٹاپ آف دی اینڈ خود ساتوں مجلس سے گھوم کے واپس آ گئے، اور پھر سارے مذہبی یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، میرا غوث پاک سرکار کی، اور تمام اولیاء اللہ کی، تمام اہل بیت کی جو پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، ان سب کے درشن کر کے واپس آ گئے۔ پھر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں تھا، یہ مقام نفی، ہر چیز جاننے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرشد کسی بھی رنگ میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہجر میں بھی وہ آپ کے اندر وہ قوت برداشت پیدا کر رہا ہے کہ جناب کل اگر تم اس مسند پہ بیٹھو جس پہ آج مرشد بیٹھا ہو، تو تمہیں اندازہ ہو کہ یار اس درد سے میں کیسے گزرا تھا، میں نے اپنے مرید کو کیسے گزارنا ہے۔ اور میری سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ہجر کا مزہ نہ لیا ہوگا، ہجر کا مزہ جس نے نہ لیا ہوگا، اس کو وصل کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جو فقیر ہے وہ ہجر میں بھی روتا ہے، عاشق ہجر میں بھی رو رہا ہوتا ہے اور وصل میں بھی رو رہا ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرے یار ہجر میں تو چلو دوری ہے اس لیے رو رہے ہو، رفاقت میں جب قریب آ گیا تب کیوں رو رہے؟ اور میں تب بھی جدائی کا ڈر ہے، تب بھی جدائی کا ڈر ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے، ہجر جس نے ہجر میں استقامت دکھائی اس کو ہی وصل میں، اسی کو وصال میں استقامت ملے گی۔ اور میرے خواجہ حضور کا فرمان ہر چیز کا اینڈ پہ نا انہی کا فرمان اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا استقامت سے بہتر کوئی کرامت نہیں۔ اور حقیقت انسان کی جس بندے کے میاں محمد صاحب نے ہر ایک ولی نے بات ایک کی ہے لیکن الفاظ مختلف۔ ہم نے فرمایا کہ لکھاں بیر بیری نو لگنے تے چڑھ جاندے نے کچے، جیڑے پکن نال محمد وہی کھاندے ہوتے۔ جس نے ساتھ چپک کے رہنا ہے نا، اس نے پکنا بھی ہے، میٹھا بھی اسی نے ہونا ہے، اسی کے کھائے کا مزہ ہے، اسی کو منڈی میں بیچا تو اسی کا جو ہے نا ریٹ لگے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز درد سہتی ہے
جو اپنے مشن کے ساتھ، جو اپنے سلسلے کے ساتھ جڑا ہے نا، اینڈ پہ اسی کے رنگ رہنا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار